بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابراہیم بن میسرۃ رحمہ اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم بن میسرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام، کہ جس شخص نے کسی بدعت والے شخص، بدعت ایجاد کرنے والے شخص کی تعظیم کی، اس کا احترام کیا، تو بے شک اس نے اسلام کے گرانے میں اس کی مدد کی، اسلام کو ڈھانے میں اس کی مدد کی۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان مرسلا، اس روایت کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شعب الایمان میں مرسلا روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں یہ ایک اہم حدیث پڑھی گئی ہے، جس میں بنیادی طور پر یہ بات بتلانا مقصد ہے کہ دین میں نئی باتیں جاری کرنا نہایت ہی بری بات ہے اور گناہ کبیرہ کی بات ہے۔ یہاں تک کہ جس شخص نے دین میں نئی باتیں جاری کی ہیں اس کا احترام اور اس کی عزت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات آج کے درس حدیث میں بتلائی گئی ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو اس حدیث کے بارے میں صاحب کتاب نے کہا کہ امام بیہقی نے اسے مرسلا روایت کیا ہے۔ حدیث مرسل، حدیث مرسل کا مطلب ہوتا ہے وہ حدیث جس کے چین سسٹم میں تابعی تک چین سسٹم گیا۔ حدیث جنہوں نے سنی انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے سنی، سلسلہ تابعی تک پہنچا۔ پھر تابعی کے بعد صحابی کا نام آنا مست ہے، ضروری ہے، کیونکہ تابعی صحابہ کے بعد والوں کو کہتے ہیں، جنہوں نے صحابہ کرام کو ایمان کی حالت میں دیکھا دی اور پھر انہوں نے اتباع کی اسلام کی اور اسلام پر قائم رہے، ان کو تابعی کہا جاتا ہے۔ تو تابعی چونکہ صحابہ کے بعد والا طبقہ ہے، تو اب تابعی سے اوپر ہوں گے صحابی، صحابی کے بعد ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوپر، یہاں سے اوپر جائیں گے ہم اپنی طرف سے۔ تو اب تابعی تک چین سسٹم پہنچی، تابعی حدیث کو روایت کر رہے ہیں ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے کہ یہ ابراہیم بن میسرہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں۔ یہ کہتے ہیں، تابعی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تابعی کو کیسے پتا کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے؟ کیونکہ تابعی تو وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں، بیچ میں صحابی کا واسطہ آنا چاہیے۔ تو اگر کوئی تابعی صحابی کا نام چھوڑ دیتے ہیں اور ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کو روایت کرتے ہیں تو اس حدیث کو مرسل روایت کہا جاتا ہے، اس حدیث کو مرسل روایت کا نام دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک نالج کی چیز ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حدیث مرسل کا مطلب ہوتا ہے کہ تابعی نے صحابی کا واسطہ چھوڑ دیا، ڈائریکٹ وہ بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ملا دیا۔ اس حدیث کو کہتے ہیں مرسل۔ وہ روایت جس کی چین سسٹم میں صحابی کا نام چھوٹ جائے اس کو کہتے ہیں مرسل۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو مرسل روایت ہے، اب حدیث ہے نہیں ہے، کیسے پتا حدیث ہے بھی یا نہیں؟ کیونکہ صحابی کا ہی نام نہیں ہے بیچ میں، تو کیا؟ تو اب اس بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر صحابی کا نام چھوڑنے والے جو تابعی ہیں، اگر وہ ثقہ ہوں، قابل اعتماد ہوں، عادل ہوں اور وہ متقی پرہیزگار ہوں، اور اگر انہوں نے صحابی کا نام چھوڑا ہے تو کسی وجہ سے چھوڑا ہے، کسی وجہ سے چھوڑا ہے، مطلب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اب تابعی ہیں، وہ اپنے شاگردوں کو درس دے رہے ہیں، اب ان کے تمام شاگردوں کو اس ٹائم پر یہ پتہ ہے کہ یہ اگر کبھی کسی حدیث کو صحابی کے نام کے بغیر ذکر کرتے ہیں تو ان کے شاگردوں کو پتہ ہے کہ ان کے استاد کون ہیں، کون سے صحابی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پڑھنے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ پڑھانے والے استاد نے کس صحابی سے سنا ہے، اس لیے وہ ضروری نہیں سمجھتے کہ ہر حدیث میں ان صحابی کا نام ذکر کیا جائے، کیونکہ پڑھنے والوں کو پتہ ہے، اور پھر وہ صاحب نیک بھی ہیں، متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں۔ تو اگر ایسی حدیث ہو تو حدیث مرسل ہونے کے باوجود، صحابی کا نام بیچ میں نہیں ہونے کے باوجود حدیث حجت ہوتی ہے، حدیث معتبر ہوتی ہے، وہ حدیث حدیثی ہوتی ہے اور اس سے مسئلے ثابت ہو سکتے ہیں، سمجھ رہے؟ اور اگر کسی تابعی نے صحابی کا نام کیوں چھوڑا، اس کا ریزن ہی نہیں پتا ہے کسی کو بھی،
کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے لیکن اس کی کوئی تحقیق نہیں ہے، تو پھر وہ حدیث تھوڑی کمزور ہو جائے گی. اب تھوڑی کمزور ہو جائے گی چین سسٹم کی وجہ سے، اس لیے اس سے بڑے بڑے مسائل ثابت نہیں ہو سکتے ہیں. بہرحال یہ ایک مرسل روایت ہے، یہ روایت حجت ہے، یہ روایت معتبر ہے، اس حدیث کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایک یہ علمی بحث ہوئی، اس کو ذہن میں رکھ لیں. دوسری چیز جو حدیث میں بتلائی گئی وہ یہ ہے کہ کسی بدعتی کی تعظیم کرنا بھی جائز نہیں ہے، کسی بدعتی شخص کا احترام عزت کرنا بھی جائز نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اسلام کے ڈھانے میں، اسلام کے گرانے میں اس کی مدد کر رہا ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ علماء فرماتے ہیں، بہت کبھی سنا ہوگا آپ لوگوں نے، یا آج کل کے زمانے میں تو خیر اتنی اس ٹاپک پر تقریریں نہیں ہوتی ہیں، لوگ اپنی اپنی باتیں بتا لیتے ہیں، بس بات ختم، زیادہ یہ چیزیں نہیں بتلائی جاتی ہیں. مگر کتابوں میں لکھا ہوا ہے، علماء نے کہا، آپ نے سنا ہوگا کبھی کہ بدعتی کو سلام بھی کرنا جائز نہیں ہے، بدعتی کو سلام بھی کرنا جائز نہیں ہے. وہ اسی حدیث سے نکالا ہے مسئلہ، کیونکہ اس حدیث میں کہا گیا ہے بدعتی کی تعظیم کرنا، احترام کرنا جائز نہیں ہے، اور سلام کرنا عزت و احترام کی بات ہے. اس لیے وہ مسئلہ نکالا گیا ہے کہ کسی بدعتی کو سلام بھی نہ کیا جائے اور اس کی عزت اور اس کا ادب و احترام بھی نہ کیا جائے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اسلام کے ڈھانے میں اس بدعتی کی مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ کلیئر ہے بہت کہ بدعتی شخص کی تعظیم نہیں کرنا چاہیے. اب یہ تو ہو گیا مسئلہ، لیکن تھوڑا حدیث کو سمجھنا ہے. بدعت کسے کہتے ہیں؟ کس کی تعظیم نہیں کرنا ہے؟ بات سمجھ رہے؟ عام معاشرے میں ہم لوگ ہر کسی کو بدعتی کہہ دے رہے ہیں. آج کل کسی کو بھی بدعتی کا نام ڈال دیتے ہیں اٹھا کر کے، یہ بدعتی، وہ بدعتی، فلاں فلاں بدعتی. تو کیا یہ سب ہے کہ ہم ان میں سے کسی کو بھی سلام نہ کریں، کہ ہم ان میں سے کسی کا بھی احترام نہ کریں؟ کس کے بارے میں ذکر کیا گیا حدیث میں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بدعت میں بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ شخص جس نے بدعت پیدا کی، جس نے جان بوجھ کر دین میں نئی بات جاری کی، وہ ہے بدعتی. حدیث میں وہ شخص مراد ہے جو جان بوجھ کر بدعت پیدا کرتا ہے، دین میں نیا طریقہ داخل کرتا ہے، جانتے بوجھتے اپنی طرف سے گھڑتا ہے دین میں نیا طریقہ، اس کو بدعتی کہا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نمبر دو، بہت سے عام لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی بات پر اس کے محض بظاہر دیندار ہونے کی وجہ سے، بظاہر نیک شخص ہونے کی وجہ سے، اور وہ بھی چونکہ اپنی بات کو قرآن حدیث سے پروف کر رہا ہے، تو محض اس کے بھروسے کے اوپر اس کی ان باتوں پر اندھا دھند چلتے رہتے ہیں عام لوگ. تو ایک وہ شخص جس نے بدعت پیدا کی، دوسرے وہ لوگ جو بدعت میں مبتلا ہیں. دونوں میں فرق ہے، سمجھ رہے نا؟ ایک وہ جس نے بدعت پیدا کی، دوسرے وہ لوگ جنہوں نے بدعت پیدا نہیں کی ہیں مگر وہ بدعت میں مبتلا ہو چکے ہیں انجانے پن میں، لا علمی کی وجہ سے. تو یہ جو بدعت پیدا کرنے والا ہے، حدیث میں اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ویسے شخص کی تعظیم نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر دین میں ایک نئی چیز گھڑی ہے. گویا کہ اس نے اسلام کے انکمپلیٹ ہونے کی بات کہی ہے، گویا کہ وہ جتانا چاہتا ہے کہ اسلام انکمپلیٹ، ادھورا تھا، نامکمل تھا، میں نے اب پورا کیا. تو اس نے غلط کام کیا. اب جو اس کا احترام کرے گا، جو اس کی عزت کرے گا، اس بدعت میں اس کو صحیح قرار دے رہا ہے، اور صحیح قرار دے کر وہ اسلام کے ڈھانے میں اس کی مدد کر رہا ہے. کیوں؟ ایک فالوور، 2 3 بڑھتے گئے، فالوورس ہو گئے، ایک بہت بڑا طبقہ ہو گیا. اب وہ بدعتیں پیدا کرتا رہے گا، دین میں نئی باتیں داخل کرتا رہے گا، اسلام کو گراتا رہے گا، اسلام کو ڈھاتا رہے گا. تو یہ عزت کرنے والے اس کو اتنا اونچا اڑا دیتے ہیں کہ اب وہ نئی چیزیں داخل کر دیتا ہے. بعض لوگوں نے لکھا ہے پیراں نمی پرند مریدا می پرانند. سمجھ رہے؟ فارسی کا جملہ ہے کہ بہت سے بڑے پیر، بزرگ، شیخ جو گزرے ہیں وہ اڑتے نہیں ہیں، ان کو ان کے مرید اڑا دیتے ہیں. پیراں نمی پرند مریدا می پرانند. پیر اڑتے نہیں ہیں، ان کے مرید ان کو اڑا دیتے ہیں. مطلب شاید کبھی ایسا کوئی قصہ ہوا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی شیخ، کوئی پیر مرشد تھے اور وہ ہوا میں اڑے ہوں. ایسا کبھی ہوا بھی نہیں ہوگا، لیکن ان کے چاہنے والے محبت میں جھوٹے قصے بنا کر کے بڑے بزرگوں اور پیروں کے بارے میں، ارے ہم نے ہمارے شیخ کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا، ایسا ایک چیز گڑھ دیتے ہیں. تو اب وہ ہو گیا، بزرگ تو اڑے نہیں لیکن ان کے چاہنے والوں نے ان کو اڑا دیا. تو اسی طرح ایک شخص نے بدعت پیدا کر دی تو اس کے جو فالوورز ہوتے ہیں نا،
وہ اس کا دماغ آسمان پہ پہنچا دیتے ہیں. اب وہ ایک کے بعد ایک نئی نئی بدعتیں داخل کرتا ہے. ریزن دین کے ڈھانے کے اندر اس کا یہ سارے کے مددگار یہ لوگ بنے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص اوپنلی قرآن و حدیث کے ہٹ کر کے ایک اگینسٹ اہل حق اہل علم علماء کرام سے ہٹ کر کے قرآن و سنت کی تشریحات سے ہٹ کر ایک نئی چیز دین میں لا رہا ہے، اس کو اگنور کر دو، اگنور کرو اس کو. بے وقوفوں کی کمی نہیں، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں، ایسے بہت سے ملیں گے. اگنور کر دو، کوئی مسئلہ نہیں، وہ اپنی جگہ اٹھے گا، دبے گا، مر جائے گا، ایک افسانہ بن کر ختم ہو جائے گا. لیکن اگر چاہنے والے بڑھتے چلے جائیں گے، اس کی عزت و احترام کرتے چلے جائیں گے، اس کا دامن پکڑ پکڑ کر کے اس کے پیچھے بھاگیں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ ایک فرقہ بن جائے گا، فرقے کی شکل اختیار کرے گا، پھر نئی نئی چیزیں داخل کرے گا، امت کا ایک بڑا طبقہ ادھر بھی گھس جائے گا. یہ نقصان ہوگا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے لوگوں کی تعظیم نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری کیٹیگری وہ لوگ جو بدعت میں مبتلا ہیں، انجانے پن میں مبتلا ہیں بدعت کے اندر، ان کو بدعتی نہیں کہا جائے گا. یہ ذہن میں رکھیے، ان کو بدعتی نہیں کہا جائے گا. وہ نادان لوگ ہیں، نہیں جاننے والے لوگ ہیں، صحیح بات کا پتہ نہیں ہونے کی وجہ سے اس پہ مبتلا ہیں. ان سے تو ہم ملیں گے، ان سے سلام کرام بھی کریں گے، ان کو ہم دین بھی بتائیں گے، صحیح غلط کا فرق بھی سکھائیں گے. اگر جاننے والا خود ان سے دور رہ گیا تو ان کو دین کون بتائے گا؟ پھر ان کو صحیح اور غلط کون سکھائے گا؟ پھر اگر اس طرح ہم ان کے اور اپنے درمیان میں لکیر قائم کر لیں گے، آڑ قائم کر لیں گے، تو پھر تو دین ختم ہو گیا بھائی، وہیں پر دوسروں تک دین پہنچے گا ہی نہیں. پھر کیا؟ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ لیں. بہت سارے لوگ غفلت کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ بدعت میں مبتلا لوگوں سے بھی تعلقات ختم کر دینا چاہیے، ان لوگوں سے بالکل رشتہ داری بھی ختم کر دینا چاہیے. جوش میں آ کر کے ارے جاؤ یہ بدعت ہے، ہٹو، تم نکلو یہاں سے، اب تمہارا ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. یہ کیا بات ہو گئی؟ اللہ نے کسی کو صحیح سمجھ کی توفیق دی ہے، اللہ کل اس سے چھین بھی سکتے ہیں. اگر اللہ نے آج کسی کو گمراہی میں مبتلا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کل اس کو صحیح سمجھ دے کر کے اوپر اٹھا بھی سکتے ہیں. اس لیے اگر اللہ نے کسی پر احسان کیا، انعام کیا، اس کو قرآن و سنت کی اتباع کی توفیق دی، تو وہ کبھی بھی عام لوگوں سے دوری نہ بنائیں، قریب ہو، تعلقات بنائیں، دین کی دعوت دے، صحیح بات سمجھائے، اپنے اخلاق وغیرہ کے ذریعے ان کو بتائیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک لاسٹ بات. اب بدعت مثال کے طور پر کیا ہے؟ بدعت جتنے گمراہ فرقے وجود میں آ رہے ہیں ایک ایک کر کے وہ سارے بدعتی ہے. جتنے گمراہ فرقے، قادیانی فرقہ وجود میں آیا، اس نے ایک نیا عقیدہ گھڑا دین کے اندر کہ غلام احمد قادیانی نبی ہو سکتا ہے، اس نے عقیدہ گھڑا ہے. اس نے یہ پورا مرتد فرقہ ہے، وہ مرتد کے ساتھ ساتھ بدعتی فرقہ بھی ہے وہ. ٹھیک ہے. ایک نیا عقیدہ گھڑنے کی وجہ سے اہل قرآن ایک فرقہ گزرا اور ابھی بھی ہے بہت ساری جگہوں پر. ان کا کہنا ہے کہ حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ختم، حدیثوں کا دور ختم ہو گیا. تو یہ بھی ایک نیا فرقہ ہے جس نے ایک نیا عقیدہ دین کے اندر گھڑ دیا. تو اہل قرآن فرقہ یہ بھی مرتد فرقہ ہے، کافر فرقہ ہے، ساتھ میں بدعتی فرقہ بھی ہے. یہ بھی ان کا ادب احترام تعظیم نہیں. ہاں ان کو دعوت دی جائے گی، ان کو دین سمجھایا جائے گا، ہر مشرک کو سمجھایا جائے گا، ہر کافر کو سمجھایا جائے گا، یہاں تک کہ قادیانیوں کو بھی دین پہنچائیں گے ہم. دین پہنچانا تو سب تک ہے، مگر احترام، ادب، تعظیم یہ نہیں کرنا ہے ان لوگوں کی. اسی طرح اور بہت سارے فرقے، شیعہ فرقہ وجود کے اندر آیا، اس نے یقیناً حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہاں تک تو بہت اچھی بات ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو، حضرت فاطمہ ہو، سارے صحابہ ہو، ہمیں سب سے دل سے محبت کرنی ہے. مگر چند چیزیں انہوں نے اپنے پاس میں گھڑ لی، نئے نئے عقیدے انہوں نے گھسا لیے دین کے اندر. کہ مثال کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ان کا یہ نظریہ ہے، ماننا ہے کہ وہ جب ہار گم ہوا تھا، ان کا ایک مرتبہ ہار گم ہوا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا، تو اس وقت وہ ایک صحابی حضرت صفوان کے ساتھ برائی میں مبتلا ہوئی تھیں، گناہ میں مبتلا ہوئی تھیں. مانتے ہیں وہ لوگ، ان کی تقریروں میں کہتے بھی ہیں، لیکن ان کے پاس ایک اور عقیدہ یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو دوسروں سے چھپانا فرض ہے. تقیہ کہتے ہیں اس کو، اپنے عقیدے کو دوسروں سے چھپانا فرض ہے. یہ شیعہ کے پاس ہے. اب آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ انہیں صحیح بول رہا ہے یا غلط بول رہا، کیونکہ ان کے پاس اپنے عقیدے کو چھپانا فرض ہے. جو اپنا عقیدہ نہیں چھپائے گا، تقیہ نہیں کرے گا، وہ شیعہ میں داخل نہیں رہے گا. یہ ایک عقیدہ انہوں نے گھڑا. ایسے بہت سارے عقیدے گھڑے ہیں. اسی طرح ایک ایک کر کے کئی فرقے وجود میں آتے گئے.
ایک فرقہ ایسا بھی وجود کے اندر آیا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نماز سے پہلے اذان سے پہلے بآواز بلند درود شریف پڑھنا چاہیے. ایک ہے کہ کوئی بندہ اپنی حد تک کر رہا ہے، وہ اس کی مرضی، لیکن کوئی اس کو مسئلہ شرعیہ بنا دے، کوئی اس کو مستحب بنا دے، کوئی اس کو دین کا حصہ بنا دے، تو پھر یہ بھی دین کے اندر بدعت ہے، بدعت کو ایجاد کر دیا. بعض لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میت کو قبر میں رکھنے کے بعد وہاں پر کھڑے ہو کر اذان پڑھنا چاہیے، باضابطہ ان کا ایک طریقہ ہے، وہ اور دین کا حصہ سمجھتے ہیں، تو یہ بھی بدعت ہے. اسی طرح ایک فرقہ ہے جنہوں نے نئی باتیں دین کے اندر بھر دی جو کبھی گزشتہ صدیوں کے اندر کسی نے نہیں کہی تھی. ویسی باتیں مثال کے طور پر ایک مجلس کی 3 طلاق، ایک طلاق ہوتی ہے، 3 طلاق نہیں ہوتے ہیں. ایک عقیدہ گھڑ دیا اور دلیل قرآن حدیث سے زبردستی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے بہت سارے فرقے وجود میں آئے ہیں جو ایک نئی باتوں کو دین کا حصہ بنا رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کا ادب، احترام، تعظیم نہیں. ہاں دین کی دعوت ضرور دی جائے گی، دین کی طرف میں ضرور بلایا جائے گا، اور جو لوگ انجانے پن میں ایسی باتوں میں مبتلا ہیں وہ بدعتی نہیں کہلائیں گے. ان کو ہم دین کی بات سمجھائیں گے، ان کو دین کی طرف میں بلائیں گے اور صحیح بات ان کو بتانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، اہم باتیں ہیں. دیکھنے میں اتنی چھوٹی سی حدیث ہے مگر اور ڈیٹیل اور کھولیں گے تو بات اور کھلے گی، لیکن سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے. ایک بات ذہن میں رکھ لیں، اسلام نے گناہ سے نفرت کرنے کے لیے کہا ہے، گناہ گار سے نہیں. گناہ سے تو بہت نفرت کریں، بہت نفرت، دور رہیں، گناہ گار سے نہیں. گناہ گار سے نفرت نہیں کرنے کا مطلب اس کے ساتھ بیٹھیں گے، اس کو دین بتائیں گے، اس کو دین سمجھائیں گے. ٹھیک ہے، باقی جس نے جان بوجھ کر نئے عقیدے گھڑے ہیں وہ عزت، ادب و احترام کا حقدار نہیں ہے، اس کی تعظیم نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ دونوں میں فرق ہے، تھوڑا سمجھ لیں. تو دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو مرتے دم تک ہر قسم کی بدعت سے محفوظ رہتے ہوئے صحیح باتوں پر، قرآن و سنت کی باتوں پر قائم رہنے